پروگرام سیل سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رائٹنگ دو طرح کی رائٹنگ ہوتی ہے۔ ایک تو بالکل ملا کے کوئی شخص لکھتا ہے اور بہت خوبصورت لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ وہ رولز کو فالو کر رہا ہے اس طرح سے۔ مثلا رولز کو فالو سے مراد میری یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سائنس گریجویٹ ہیں، جتنے بھی سائنس گریجویٹس ہیں اسٹوڈنٹس، یہ کرتے ہیں کہ ان کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ یہ فالو کرتے ہیں۔ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہو گئے یا بایولوجی کے ہو گئے، کانسٹنٹلی پڑھنا پڑتا ہے تو وہ ایک پرسسٹنس رہتے ہیں، تو اس میں پھر آگے جا کے وہ ایکسل کر سکتے ہیں، ادروائز وہ کلیئر ہی نہیں کر پائیں گے۔ ویئر ایز جو آرٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کچھ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں کو جو ہے ان کا مزاج قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ آرٹ کا سبجیکٹ چوز کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ایک ہے، فرق ہے، جس کی بیس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریر سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لوگ جو ہے وہ کس یا شخصیت جو ہے وہ رول کو فالو کرنے کے مزاج اس کا ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک بات، یا پرسسٹنس ہے یا نہیں ہے۔ آرٹ میں جو ہے آج ایک چیز ہے کل نہیں ہے، مزاج کچھ اور ہوگا، کچھ چیز وہ بنے گی، دوبارہ ایک چیز نہیں بنتی ہے، لیکن جو رولز ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اس کو تو آپ کو اسی طرح سے فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آپ رائٹنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک رائٹنگ یہ ہے جو ملا کے لکھ رہا ہے، خوبصورت لکھ رہا ہے اور اسٹریٹ لکھ رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، ایک بات ہوگی کہ وہ رولز کو فالو کر رہا ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اسی رائٹنگ میں جو ہے نا وہ ای اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو زی جو لکھا ہوا ہے، زی کے میں ایک ڈیش ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جی کا جو ہے ایل نیچے سے یا وائی سے وہ نیچے سے وہ لمبا کر دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں، پوری خط کی طرح ایک لائن سی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی بتایا جاتا ہے، یا وہ مشاہدہ یہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کریٹو بھی ہیں۔ اگر وہ رولز کو فالو کرنے والے ہیں تو سیم ٹائم میں ان کی شخصیت میں کریٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے، وہ کریٹو مائنڈڈ بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک شخصیت کا پہلو نکلتا ہے کہ جو لوگ ملا کے لکھ رہے ہیں، اسٹریٹ لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنی بیچ میں کریٹیوٹی بھی شو کر رہے ہیں، تو یہ پرسنالٹی کا دو تین رخ سامنے آ جاتے ہیں۔ جو لوگ جن کی تحریریں بالکل کلیئر ہیں، آپ واضح طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بالکل کشادہ لکھا ہوا ہے، ایک لفظ میں زیادہ گیپ دیا ہوا ہے، تو وہ لوگ جو ہے آرٹ کی اس میں مزاج یہ رہتا ہے کہ یہ آرٹسٹک مائنڈڈ ہیں، اور یہ رولز کو زیادہ فالو نہیں کرتے، اور اپنی جو ہے وہ نظریہ اور اپنا جو ہے جو ایک سوچ ہے وہ رکھتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ جو پہلی قسم میں نے بتائی ہے، اس میں وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنی سوچ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، وہ فالوور ہوتے ہیں۔ ٹیچر کہہ رہا ہے جی آپ نے 10 گھنٹے پڑھنا ہے تو انہیں 10 گھنٹے پڑھنا ہے، 10 نہیں تو 8 گھنٹے 9 گھنٹے تو پڑھنے ہیں۔ لیکن آرٹ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اتنی لانگ ٹرم نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا وہ اتنے لانگ ٹرم فالو نہیں کریں گے۔ وہ اس میں سے اسمارٹ کویشچنز دیکھ لیں گے، جو مین ہے وہ کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسمارٹ پلے کیسے کرتے ہیں، کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، چاہے وہ آرٹ کے ہوں یا سائنس کے ہوں، کسی بھی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، اس قسم کی شخصیت پائی جاتی ہے کہ جو 20% محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، اور 100% رزلٹ لے لیتے ہیں۔ اور بعض اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ 100% پڑھتے ہیں اور 20% رزلٹ لیتے ہیں، مثلا ایک اندازہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے تحریر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آرٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے کہ وہ کھلا لکھیں گے، سمجھ آئے گی آپ کو، گیپ بہت ہوگا، ٹھیک ہے، واضح چیزیں ہوں گی، تو وہ اپنی جو ہے بیچ میں وہ فلاسفی بھی ہوگی، آرٹسٹک ٹچ بھی ہوگا، اور آرٹ بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کہ یہ دو چیزیں ہیں جو میں آج بتانا چاہ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پلیز آپ اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔